23 مارچ 1940 آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے صرف 4 روز قبل ظالم انگریز سرکار نے لاہور کی سڑکوں پر مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی۔ قابض سرکار کے جبر کے آگے نہ جھکنے کی پاداش میں خاکسار تحریک کے 50 کے قریب کارکنوں کی شہادت بھی بلند حوصلہ محمد علی جناح کو تاریخ ساز اجتماع کے انعقاد سے نہ روک سکی۔ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ سردار سکندر حیات کے دباؤ کو بھی یکسر مسترد کیا اور یوں 24 مارچ 1940 کا وہ تاریخی دن آیا جب 90 ایکڑ رقبے پر پھیلے منٹو پارک لاہور نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی میزبانی کی۔ رات تقریباً 11:30 بجے کے قریب بر صغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے مولوی فضل حق کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کو منظور کر لیا گیا۔ یہی وہ قرارداد تھی جو بعد میں تشکیل پاکستان کی بنیاد بنی۔ یوں 7 سال کی بھرپور جد و جہد کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں نے محمد علی جناح کی قیادت میں اسی قرارداد کے الفاظ کو اوراق سے نکال کر دنیا کے نقشے پر ایک آزاد وطن کی صورت میں چسپاں کر دیا۔ میں ہوں اویس لطیف۔ دی پریس کی سیریز پاکستان کہانی میں آپ جان سکیں گے بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کے حقوق کی جنگ سے لے کر آزاد وطن کے قیام کی سوچ تک اور تحریک پاکستان سے تشکیل پاکستان تک کا سفر کیسے طے ہوا۔ حصول پاکستان کی جد و جہد کا باقاعدہ آغاز 1940 کو قرارداد کی منظوری سے ہوا، مگر بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے قیام کی کوششیں اس سے کئی دہائیاں قبل سے ہی جاری تھیں اور تقسیم بر صغیر کی داغ بیل ڈالی جا چکی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں میں سیاسی اور تعلیمی سطح پر 2 سوچوں نے جنم لیا۔ ایک سوچ انگریز حکومت کے ساتھ تعاون اور انگریزی تعلیم کے حصول کے حوالے سے تھی، جس کو سر سید احمد خان نے قیادت فراہم کی۔ دوسری سوچ جس میں مزاحمت کا عنصر غالب تھا، جبکہ مذہبی تعلیم کو بچانے کے لیے اسی سوچ کے تحت پہلے دارالعلوم دیوبند اور بعد میں ندوۃ العلماء وجود میں آئے۔ اس سوچ کی قیادت زیادہ تر علماء کے ہی ہاتھ میں رہی۔ سر سید احمد خان ابتدا میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے اتحاد کے داعی تھے، مگر ہندوؤں کی طرف سے جلد ہی وہ بدظن ہو گئے اور انہوں نے کانگریس سے دوری اختیار کی۔ وہ کانگریس کے سالانہ اجتماعات میں بھی بعد میں شریک نہیں ہوئے۔ سر سید احمد خان کے اسی زمانے کے بیانات اور تقاریر نے مسلمانوں کے مستقبل کے حوالے سے نصب العین کا کردار ادا کیا اور ہندوؤں سے دوری کے انہی نظریات کی بنیاد پر بعد میں جا کر بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی عمارت تعمیر ہوئی۔ انگریز دور حکومت میں بنگال رقبے اور آبادی دونوں کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ تھا، جس کا رقبہ 2 لاکھ مربع میل جبکہ آبادی 8 کروڑ کے قریب تھی۔ انتظامی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے انگریز سرکار نے تقسیم بنگال کا فارمولہ پیش کیا، جس کو 1905 میں نافذ کر دیا گیا۔ مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کے نام سے ہونے والی اس تقسیم کو کانگریس اور ہندو قوم پرستوں نے مسلمانوں کے حق میں خیال کرتے ہوئے مسترد کر دیا اور تنسیخ تقسیم بنگال کے لیے بھرپور تحریک چلائی۔ انگریز حکومت نے تھوڑی مزاحمت دکھائی، مگر جلد ہی پسپائی اختیار کرتے ہوئے فیصلہ واپس لے لیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ بھیانک اور مایوس کن تھا۔ ان حالات میں ملک گیر سطح پر مسلمانوں کی آواز کو اٹھانے کے لیے نمائندہ جماعت کی تشکیل کی سوچ پیدا ہوئی اور نواب سلیم اللہ خان کی قیادت میں محمڈن پروونشل یونین کا قیام عمل میں آیا، جو بعد میں مسلم لیگ کے قیام کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ 1906 بر صغیر کی سیاست میں اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عرصے میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں میں مسلمانوں کی عدم موجودگی، تقسیم بنگال کے فیصلے کی تنسیخ اور مسلم ہندو فسادات کے متعدد واقعات نے مسلمانوں کے جگر پر کاری ضرب لگائی اور وہ کانگریس سے مایوس ہونے لگے۔ اسی دوران سیاسی اصلاحات کے حوالے سے مسلمانوں کے ایک نمائندہ وفد نے وائسرائے ہند سے ملاقات کی اور اصلاحات کا ایجنڈا پیش کیا۔ وفد نے شملہ میں ہی کانگریس کے مقابلے میں مسلمانوں کی ملک گیر انجمن کے قیام کے حوالے سے گفتگو کی۔ نواب سلیم اللہ خان نے ڈھاکہ میں
اسی انجمن کے خد و خال طے کرنے کے لیے مسلمان زعماء کا عظیم الشان اجتماع منعقد کیا۔ مسلمانوں کا ایسا تاریخ ساز اکٹھ اس سے قبل بر صغیر کے کسی کونے میں نظر نہیں آیا تھا۔ اجتماع کی صدارت نواب وقار الملک نے کی۔ شرکاء نے نواب سلیم اللہ خان کی طرف سے مسلم انجمن کے قیام کی قرارداد کو منظور کیا اور یوں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جس نے آگے چل کر تحریک پاکستان کو قیادت فراہم کی اور 4 دہائیوں پر مشتمل لازوال جد و جہد کے بعد مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے حصول کا خواب شرمندہ تعبیر کر دکھایا۔ پاکستان کہانی کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ جان پائیں گے 1906 سے لے کر 1940 تک جد و جہد آزادی کے حالات، واقعات اور حادثات۔ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے داعی محمد علی جناح کیسے 2 قومی نظریے کے حامی بنے، وہ کون شخص تھا جس نے محمد علی جناح کو تحریک پاکستان کی قیادت پر مجبور کیا، اور پاکستان کا لفظ سب سے پہلے کہاں، کب اور کس نے استعمال کیا۔